اور جو کتابیں ہیں وہ بھی لے کر 2 منٹ کے اندر آپ یہاں پہ آ جائیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، پہلا نقطہ کہ ہم قرآن کی تعلیمات، ان کے عقائد و نظریات پر سختی سے عمل پیرا ہوں۔ الحمدللہ علماء کرام اس نقطے پر اب سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے صحابہ کرام اور علماء کرام اس بھی کوشش کر رہے ہیں اور پوری اپنی زندگی اور توانائی اس پر لگا رہے ہیں کہ عوام اور ہمارا نوجوان نسل قرآن کی تعلیمات، ان کی عقائد پر ثابت قدم ہو، اور حالات کچھ بھی ہوں اپنے دین سے ہم پھرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مکاتب قرآنیہ، مساجد کے تحت چلنے والے مکاتب قرآنیہ اور آزادانہ طور پر جگہ جگہ قائم مکاتب دینیہ دراصل مسلمانوں کے لیے دینی لحاظ سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مسلمانوں میں اپنے دین کے بارے میں جو تھوڑی بہت واقفیت ہے اور ان کی زندگیوں میں جو اسلامی اور دینی رمق ہے، وہ انہی مکاتب قرآنیہ اور مدارس کی دین ہے۔ یہ مکاتب علماء، حفاظ اور مفتیان کرام پیدا کرتے ہیں۔ مکاتب پہلا زینہ ہے جو ابتدائی تعلیم دے کر مدرسہ جانے کے لیے انہیں اور ان کے گارجن کو آمادہ کرتے ہیں، پھر وہ بڑے بڑے مدرسوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنا اور اپنے علاقے کا نام روشن کرتے ہیں اور سماج و معاشرے کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ایک منٹ کا نیز یہ مکاتب دینیہ چونکہ زمینی سطح پر عوام سے مربوط ہے، اس لیے ان کے ذریعے اصلاحی تعمیری کام زیادہ آسان ہے۔ جامعہ ہزا کے ارباب کا یہ نظریہ ہے کہ اگر اہل مدارس 8-10 کلومیٹر کے قریبی بستیوں کو گود لے کر ان میں اپنے نگرانی میں مکاتب کے نظام کو منظم کرے، جہاں نہیں ہے وہاں ضرورت کے مطابق نئے مکاتب قائم کرے، تو معاشرے کے اندر ایک تبدیلی آ سکتی ہے اور جن مسائل کا سامنا مسلمانوں کو ہے ان کے حل کرنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ جہاں جہاں مدرسے قائم کیے جاتے ہیں وہ اصلاً وہاں کی دینی ضرورت اور جہالت و گمراہی کو دور کرنے کے لیے ہی کی جاتے ہیں۔ دور دراز کے طلبہ کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کی نیت ثانوی درجے میں ہوتی ہے۔ اگر مسلمان مدرسے کا معیار تعلیم، ابتدائی دینیات، نورانی قاعدہ، تناظرہ قرآن کریم میں تجوید و مشق، فارسی عربی اول تا عربی چہارم مطابق نصاب دارالعلوم دیوبند، ابتدائی سے بچوں کو شب و روز کی مسنون دعائیں اور سنتیں اور نماز کی عملی مشق، ہر جماعت میں سیرت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کی تعلیم، اردو کو بحیثیت زبان سکھانے کی کوشش، اسکولی نصاب از ابتدا تا 8واں کلاس جھارکھنڈ اکیڈمک کورسز یعنی جیک کے مطابق جسے انشاءاللہ میٹرک تک کرنے کی کوشش ہے۔ نمبر 7، مسلم قوم کو درپیش مسائل سے واقفیت اور ان کے سدباب کی تدابیر سے آگاہ کرنا۔ نمبر 8، معاشر قوم و دیان اور ان کی تاریخ و ثقافت کی جانکاری۔ نمبر 9، کم از کم 5 رائج زبانوں اردو، عربی، فارسی، انگریزی اور ہندی میں سیاست پیدا کرنا تاکہ ہر ماحول میں اسلام کا دفاع اور دین کی دعوت و تبلیغ میں آسانی ہو۔ عزائم، علاقائی بستیوں میں جامعہ کے زیر نگرانی مکاتب دینیہ اور بڑے بڑے لوگوں کے لیے ماہانہ اصلاحی مجالس کا نظم، جمعیت علماء ہند کے زیر نگرانی NIS بورڈ کے ذریعے میٹرک و انٹر وغیرہ کرانے کا نظم، کمپیوٹر کی تعلیم کے لیے 10-12 کمپیوٹر پر مشتمل لیب اور اسمارٹ روم کلاس تیار کرنا، یہ ٹوٹے پھوٹے عزائم ہیں۔ اب دستار بندی کی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اور حفاظ کرام یہاں سامنے آ جائیں۔ بڑا کرے گا تب بڑا کیا ہوا نا پہلے سے چھوٹا کچھ نہیں بڑا ہے کہ بڑے رہنے
रुको अभी लगाए नहीं, लगाने से आ गए बच्चे आगे आ जाए, बच्चे को निकलने का रास्ता दीजिए। वो दिखाएगा उसको आने बोलो। यहाँ से आप यहाँ लगाए ना कैमरा में, लगाए आप यहाँ लगाए। हाँ दिखा रहा। और बता दिया मारेगा तुमको। हारून रशीद इब्न नौशाद काशी का आ रहा है एक बार। अब आ जाएगा, जा रहा हूँ, वो दिखा रहा है। आ जाएगा, जा रहा हूँ। मोहम्मद फिरोज नुर्गी, नहीं आएगा तो वहाँ बेइज्जती हो जाएंगे, बोलेगा साला यहाँ फिर आ नहीं रहा। अभी से उसको बुला रहे हैं, 5 मिनट करके पूरा खत्म हो गया। हमारे इलाके के मुक़्तदर उलमा किराम से मेरी दरख्वास्त है कि वो अगली सफ़ों में आ जाएं ताकि उनके मुबारक हाथों से हुफ़ाज़ किराम के सरों पर दस्तार फरीज़त बांधी जाए। मोहम्मद फिरोज नुर्गी, हाफिज मोहम्मद इरफान इब्न अब्दुल रहीम साहब मरहूम गोतोपा, हाफिज मोहम्मद मुकीम इब्न मोहम्मद बकरीर जगदीशपुर जामताड़ा, हाफिज अब्दुल वाहिद इब्न मोहम्मद हिशामुद्दीन साहब बेड़ा बलियापुर, हाफिज सईदुर रहमान इब्न मोहम्मद इम्तियाज साहब जामताड़ा, हाफिज मोहम्मद नौमान इब्न मौलाना मोहम्मद उमर साहब जामताड़ा, हाफिज मोहम्मद तैयब साहब इब्न मोहम्मद अहमद हुसैन साहब निरसा धनबाद, हाफिज मोहम्मद बशरुद्दीन इब्न नसरुद्दीन मरहूम आमला टाड़, हाफिज मोहम्मद आज़ाद इब्न मोहम्मद हुसैन साहब आमला टाड़, हाफिज मोहम्मद जाहिद इब्न मोहम्मद अली साहब आमला टाड़ गोविंदपुर, हाफिज मोहम्मद वसीम इब्न मोहम्मद इस्लाम आमला टाड़, हाफिज मोहम्मद आरिफ इब्न मोहम्मद आबिद आमला टाड़, हाफिज मोहम्मद मोहसिन इब्न मोहम्मद शमीम साहब आमला टाड़, हाफिज मोहम्मद शाहिद इब्न मोहम्मद यासीन कुबरी टाड़ धनबाद, हाफिज व मौलाना मोहम्मद मकसूद इब्न बाबूजान साहब कदैया धनबाद, हाफिज मोहम्मद इकरामुल हक इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक साहब कदैया धनबाद, हाफिज मोहम्मद सुहेल इब्न मोहम्मद जहांगीर साहब करमाटाड़ा धनबाद, हाफिज मोहम्मद शहीद इब्न मोहम्मद मंजूर साहब नुर्गी जामताड़ा धनबाद, हाफिज मोहम्मद सुहेल अख्तर इब्न शान मोहम्मद बेड़ा बलियापुर धनबाद, हाफिज मोहम्मद जावेद अख्तर इब्न रजाउल साहब दूमा धनबाद, हाफिज मोहम्मद मिकाइल इब्न मोहम्मद आलिद खान तेतुलिया निरसा धनबाद, हाफिज मोहम्मद अरशद इब्न मोहम्मद उस्मान फतेहपुर परासी धनबाद, हाफिज मोहम्मद शमशीर इब्न मोहम्मद ताहिर साहब हरिहरपुर जामताड़ा हाफिज मोहम्मद वसीम देवघर। रज़ाकार हजरात से गुजारिश है कि लोगों को हाजरीन से दरखास्त है कि वो जलसा गाह में आ जाएं। असल प्रोग्राम तो दुआ है और दस्तारबंदी के बाद पीर तरीक़त आरिफ बिल्ला हजरत सैयद अहमद नसर साहब बनारसी सिदारती खिताब फरमाएंगे और फिर उनके बाद उन्हीं के दुआओं से मजलिस का इख्तिताम होगा। इसलिए उसके माजरत है कि इसके बाद दस्तारबंदी के बाद हजरतुल उस्ताद मुफ्ती असद कासिम संभली साहब का बयान होगा और उसके बाद फिर सदारती खिताब और दुआ होगी। इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप हजरात जगहों पर बैठे रहे, अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहे। दस्तारबंदी जलसे का इख्तितामी मरहला नहीं है। दूसरी ऐलान तमाम आए हुए मेहमाने किराम का ये है कि दुआ के बाद सारे हजरात ईदगाही के अंदर जलसागाह के अंदर अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहे। रज़ाकार हजरात खाना लेके आप तक पहुंच जाएंगे, इसलिए अफरा तफरी का माहौल न बनाएं। दुआ के बाद तमाम हजरात अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहे। उलमाए किराम और तलबाए किराम जो दूर दराज से या कहीं से भी आए हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि दुआ के बाद वो मदरसे के दारुल इकामा में चले जाएं और जहां तलबा का नज़्म है वहां से वो अपना खाना ले लें
اور علماء کرام کا جہاں نظم ہے علماء کرام وہاں پھر تشریف لے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کریں گے اور آج کے اس جلسے کو انشاءاللہ ایک یادگار اور تاریخ رقم کرنے والا جلسہ بنائیں گے، اور جو بڑے بڑے علماء کرام اور دور دراز سے علمی شخصیات یہاں تشریف لائی ہے، یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی مبارک قدموں کی برکت سے یہ علاقہ علمی حلقے میں اور ایجوکیشنل زون کے طور پر اور تعلیمی مرکز کے طور پر جس طرح پہلے بھی ہے اس سے اور آگے بڑھے گا، اور اکابر علماء کرام جو باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان پر عمل کریں گے، اور اپنے سماج اور معاشرے کو بدلنے کے لیے اپنی مخلصانہ جو محنت اور کوشش ہو سکتی ہے ہم اپنے سماج اور معاشرے کو لیے جو دے سکتے ہیں انشاءاللہ وہ دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، لیکن ان کی یادگار باقی ہے، ان کا ذکر خیر باقی ہے، اور ان کی نشانی کے طور پر حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب باقی ہے۔ یہ چلے گئے لیکن ان کا ذکر خیر باقی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سماج اور معاشرے کے لیے جو کر سکتے تھے وہ کیا، اور جب نہیں کر سکتے تھے تب بھی وہ کرتے رہے اور اپنے سماج اور معاشرے کے لیے خدمت اور خادم کے حیثیت سے مشہور ہوئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج اور خادم کا معاشرے کا خادم بنے، ان کی خدمت کریں۔ حفاظ کرام اسٹیج سے نیچے سامنے چلے جائیں اور وہ اپنا اپنا بیگ لے کر تشریف لے جائیں۔ حفاظ کرام اسٹیج سے نیچے جا کر اسٹیج کے نیچے سامنے کے حصے میں آ جائیں جہاں بیگ ہے، اور وہاں سے بیگ اپنا لے لیں۔ اب میں حضرت مفتی سیف اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ مفتی سیف اللہ صاحب حفاظ کرام اسٹیج کے سامنے آ جائیں، نیچے سے اسٹیج کے سامنے نیچے سے آ جائیں، اور اسٹیج کے باوقار علماء کرام سے ادب عرض ہے کہ وقار کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں اور اس جلسے کو رونق بخشیں اور کامیاب فرمائیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مدرسے کے محترم حضرت اقدس مولانا محمد عنایت کریم صاحب قاسمی کی دستار بندی بھی آج ہو رہی ہے۔ حضرت پیر طریقت اور اکابر علماء امت کے آپ محترم صاحب چھو دیجیے کھڑی ماشاءاللہ۔ آپ حضرات بالکل ماحول کو پرسکون بنائیں۔ اب میں بلا کسی تمہید کے حضرت مولانا حضرت قاری جمشید جوہر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ 2-4 اشعار پیش کریں۔ دو حافظ کہاں ہیں؟ وہ لوگ کو بیگ نہیں دیا، ذرا سا آ جائیں۔ حافظ کرام کا نام تو نہیں، 2 حافظ بیگ نہیں دیا، وہ آ جائیں۔ رک جائیے، رکو۔
حضرات جلدی سے تشریف لے آئے، میں زیادہ وقت نہیں لے. اللہم صلی علی سیدنا تو مجھ کو مٹائے گا یہ کیا بول رہا ہے، تو مجھ کو مٹائے گا یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، تو مجھ کو مٹائے گا، ارے تو مجھ کو مٹائے گا یہ کیا بول رہا ہے، پاگل میرے سینے میں خدا بول رہا ہے، پاگل میرے سینے میں خدا بول رہا ہے، پاگل میرے سینے میں خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے، تو مجھ کو مٹائے گا یہ کیا بول رہا ہے، پاگل میرے سینے میں خدا بول رہا ہے، پاگل میرے سینے میں خدا بول رہا ہے. پشتے پناہی فرما رہی ہیں عظیم شخصیت اور ہمارے پیر و مرشد تشریف فرما ہے. مجھے بڑی خوشی ہو گئی دوستو، آپ کی روحانیت میں فیضیاب ہو رہا ہوں. بالخصوص حضرت ہمارے جو حفظ کے استاد ہیں، آج بہت زمانے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. اسلامیہ عربیہ برہمپور سے تشریف لائے حضرت حافظ یعقوب صاحب فریدی تشریف فرما ہے. دعائیں چاہوں گا، ایک شعر پیش کرتا ہوں، لہذا فرمائیں کہ پاگل میرے سینے میں خدا بول رہا ہے، میں حافظ قرآن ہوں ہرگز نہ مٹوں گا، میں حافظ قرآن ہوں ہرگز نہ مٹوں گا، میں حافظ قرآن، میں حافظ قرآن ہوں ہرگز نہ مٹوں گا، لیکن تو مٹے گا یہ گدھا بول رہا ہے، لیکن تو مٹے گا یہ گدھا بول رہا ہے، پاگل میرے سینے میں خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے. اور فرعون کا انجام جفا میں کیا بتاؤں، فرعون کا انجام جفا میں کیا بتاؤں، فرعون کا انجام، ارے فرعون کا انجام جفا میں کیا بتاؤں، وہ خود ہی جہنم کا پتہ بول رہا ہے، وہ خود ہی جہنم کا پتہ بول رہا ہے، وہ خود ہی جہنم کا پتہ بول رہا ہے، پاگل میرے سینے میں خدا بول رہا ہے. یہ حفاظ کرام جن کے سروں پر پگڑیاں باندھی گئی، میں ان کے حوالے سے ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی زبان میں یہی قرآن کا قاری. اب تھوڑا سا لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، جنت کی زبان میں یہی قرآن کا قاری، جنت کی زبان، جنت کی زبان میں یہی قرآن کا قاری، قرآن کی زبان میں یہی، قرآن کی زبان میں یہی قرآن کا قاری، قرآن کا پیغام وفا بول رہا ہے، قرآن کا پیغام وفا بول رہا ہے، پاگل میرے
अर्ज करता हूँ कि पढ़िए के पढ़ने में ही हम सब की भलाई, हम सब की भलाई, पढ़िए के पढ़ने में ही हम सब की भलाई, पढ़िए के पढ़ने में ही, पढ़िए के पढ़ने में ही हम सब की भलाई, सदियों से यही गार हेरा बोल रहा है, सदियों से यही गार हेरा बोल रहा है, पागल मेरे सीने में खुदा बोल रहा है, खुदा बोल रहा है। आखिरी शेर बड़ा इसराह माशरा कि नाराज न हो जाए खुदा तुझसे मेरी जान, खुदा तुझसे मेरी जान, खुदा तुझसे मेरी जान, नाराज न हो जाए खुदा तुझसे मेरी जान, नाराज न हो जाए, अरे नाराज न हो जाए खुदा तुझसे मेरी जान, माँ बाप से होकर तू खफा हो रहा है, माँ बाप से होकर तू खफा हो रहा है, माँ बाप से होकर तू खफा हो रहा है। आप किसी भी महकमे में जाते हैं, जगह जगह ये तख्ती लगी रहती है, आप कैमरे की निगाह में, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में, सुने एक कैमरा ऐसा है जो नजर नहीं आता मगर है, मक्ता पेश करता हूँ। सब होते हैं महफूज खुदा की ये नजर में, जो पढ़ा और जो पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ना है अपने हजरत की बरकत से पेश करता हूँ। सब होते हैं महफूज खुदा की ये नजर में, सब होते हैं महफूज, अरे सब होते हैं महफूज खुदा की ये नजर में, जौहर तू भलाया के बुरा इधर से नहीं लगा रहे, तुम करो, तुम उसका पापा को फोन करो डायरेक्ट। अभी ये खूबसूरत मंजर आपने देखा दस्तारबंदी का, और फिर ये हमारे मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये पहली मर्तबा है कि एक खतीब अपने खुतबे के बाद, एक आलिम दीन अपनी तकरीर के बाद बैठ करके दूसरे आलिम दीन की तकरीर समाप्त करने के लिए इंतज़ार कर रहे हों। ये इस जलसे की खूबसूरती है और आप सामीन की मोहब्बत है कि अभी अब उसके बाद एक तकरीर होनी है हजरत की, लेकिन उससे पहले जामिया की तरफ से इन हजरात की शानपोशी की जाएगी, और उसके लिए मैं हजरत अक़दस जनाब मौलाना मोहतमीम साहब दामतरकातुम से गुजारिश करूँगा कि आप हजरत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब उस्तामी के साथ हजरत मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब मज़ाहिरी दावत बरकातुम से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ, और हजरत मौलाना असद कासिम संबरी साहब दामत बरकातुम की शानपोशी फरमाएँ। और मोहसिन साहब, हजरत मुफ्ती अब्दुल हई साहब दामत बरकातुम से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ, और हजरत मौलाना मुफ्ती मुज़म्मिल साहब दामत बरकातुम की शानपोशी फरमाएँ। हैं हजरत मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब कासमी दामत बरकातुम से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाए, मुफ्ती मुज़म्मिल साहब दामत बरकातुम की शानपोशी फरमाएँ। हजरत मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब। नहीं, हजरत कारी जमशेद जौहर से गुजारिश है कि हजरत अक़दस पीर तरीक़त हजरत मौलाना अहमद नसर बनारसी दामत बरकातुम की शानपोशी फरमाएँ। इसको रखिए, इसको रखिए।
اپنے محسن صاحب حضرت مولانا محمد عنایت کریم صاحب قاسمی دعوت برکاتہ سے گزارش ہے کہ حضرت مولانا محسن صاحب کی سرپرستی فرمائیں۔ اب اس کے بعد انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس عظیم شخصیت کو مدعو کیا جاتا ہے جو اپنے فن کے شہسوار ہیں اور اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے فضلائے دارالعلوم دیوبند اور فضلائے مظاہر علوم کو اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، جن کی عجیب و غریب خصوصیات ہیں، جو بیک وقت ادیب ہیں، مصنف ہیں اور کئی فرقوں کے تعاقب کرنے والے ایک بے مثال مناظر بھی ہیں۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں۔ میں ایک اختصار کے ساتھ بتلاؤں، جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں ان کا وقت بالکل اتنا گھرا ہوا ہے۔ حضرت مولانا حذیفہ صاحب مستعمی دعوت برکاتہ جب سے تشریف لائے ہیں بالکل لوگوں کے بیچ میں ہیں، پھر مغرب کے بعد بھی ان کا پروگرام ہے۔ حضرت مولانا اثر قاسم صاحب سنبھلی دعوت برکاتہ یہاں سے پھر ابھی پرلیا جائیں گے، پھر ان کا پورا مکمل یہاں پہ دھنباد میں خطاب ہے۔ بہرحال میں بغیر کسی تمہید کے حضرت اقدس مولانا مفتی اسعد قاسم صاحب سنبھلی دعوت برکاتہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے اور خطیب بلیغ خطابت سے ہم سامعین کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس جلسے کا اختتام 2:30 بجے ہو جائے گا۔ محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب جلسے کا اعلان اختتام نہ ہو جائے تو اس کی حیثیت وعدے کی سی ہوتی ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ذمہ داران ہیں یہ بیچارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مجھے گرانی ہوگی، میری تقریر بھی ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے مولانا مزمل صاحب نے جو تقریر کی میں سمجھتا ہوں میں نے ہی کی وہ، اور ہمارے برادر عزیز مولانا حذیفہ صاحب نے جو کچھ فرمایا گویا میں نے ہی وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت صدر محترم نے بڑی شفقت بڑی عظمت کے ساتھ فرمایا کہ میں اپنا وقت آپ کو دیتا ہوں، کہ یہ حضرت کی وسعت ظرفی، حضرت والا کی بہت زیادہ شفقت کی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں خود تقریر کرنے لگوں۔ تو بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب بنائے اور ہم سب کو علماء کرام کے ان بیانات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، دن میں تقریر کرنے کا ہمارا مزاج ہی نہیں ہے۔ حضرت مولانا عنایت کریم صاحب جو ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہیں، ان کی دعوت پر میری حاضری ہے۔ میں صرف تین منٹ میں کہہ کے اور فارغ کر دیتا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت اقدس خانقی کے بڑے اونچے خلفاء میں سے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے دنیا چولے بہار۔ ہمارے حضرت مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بزرگ کا ایک قول سنایا تھا
میں نے اس کو ایک کاغذ پہ لکھ لیا تھا. میں ایک دن پرانے کاغذات تلاش کر رہا تھا تو اس کے اندر وہ مل گیا, لیکن وہ چون بہت پرانا تھا تو نام سمجھ میں نہیں ہے یہ کس نے کہا. بات وہ تھوڑی سی ہے, سن لیجیے 4 سے 5 منٹ میں. نمبر 1, وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ اگر سماج کو ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے, حالات کو درست رکھنا ہے, سب کچھ صحیح طریقے سے چلے تو 4 باتیں ضروری ہیں. نمبر 1, قوم کے مالدار لوگ بخل نہ کریں, اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگائیں. بخل ایک ایسی صفت جو انسان کے ایمان کو کمزور کر دے. بخیل, بخل دنیا کی محبت کی علامت ہے. تو فرمایا کہ قوم کے مالدار لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل سے کام کریں. نمبر 1. نمبر 2, مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے لیکن میں بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں, بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرات علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے علم پر عمل کریں. علم نام ہے یقین کا. جتنا زیادہ علم کمزور ہوگا اتنا ہی زیادہ یقین کمزور ہوگا. جتنا یقین کمزور ہوگا عمل کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے. عمل آدمی جب بنتا ہے جب اس کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے. اسی علم کو, وہ علم جو انسان کے اندر یقین نہ پیدا کرے, وہ علم جو انسان کے اندر آخرت کی فکر نہ پیدا کرے, وہ علم جو انسان کو اللہ کی محبت سے مارا مار نہ کرے, وہ علم جو انسان کے اندر خوف خدا پیدا نہ کرے, وہ علم میرے جان میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں علم نہیں, وہ معلومات ہے. حضرات علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے علم پر عمل کریں. نمبر 2. نمبر 3, عوام کو چاہیے تو وہ علم حاصل کرنے میں شرم نہ کرے. جو بات ان کو نہیں معلوم وہ اپنے علاقے کے معزز محترم مستند علماء سے پوچھیں اور اس پر عمل کریں. قومیں تباہ جب ہوتی ہیں جب طبیعت کے تقاضوں پہ عمل کیا جاتا ہے. جب طبیعت کے تقاضوں پہ عمل کیا جائے گا تباہی آئے گی, بربادی آئے گی. اور طبیعت کے تقاضوں کو مار کر جب شریعت کے تقاضے پہ عمل کیا جائے گا تو نورانی فضا ہوگی. اخلاق, اعمال, کردار سب کے اندر اچھائی آئے گی اور اللہ کی محبت پیدا ہوگی. تو فرمایا عوام جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں بخل سے کام نہ لیں. عوام علم حاصل کرنے میں علماء سے محتاج ہیں. علماء آپ کے محتاج نہیں ہیں لیکن آپ علماء کے محتاج ہیں. دینی مسائل معلوم کریں اور اس پر عمل کریں. اس طرح نہ کریں کہ طبیعت کے تقاضوں پہ عمل کریں, شادی میں, بیاہ میں, رنگینی میں, سنگینی میں, خطنے میں, حل میں, بلکہ شریعت کے موافق عمل کریں. اگر شریعت کے موافق آپ کریں گے تو آپ کی نسلیں بھی فرما بردار ہیں. حضرت تھانوی کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے, 2 منٹ کی بات ہے, میری بات ختم ہو رہی. اس کا نام ہے اصلاح الرسول. اس میں حضرت کے وہ تمام غلط باتیں جو ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں رسومات کے نام پر, اس کی تردید کی ہے اور مذمت کی ہے. ایک صاحب نے حیدرآباد میں یہ بات کہہ دیا کہ اگر تم کو رسم و رواج سے بچنا ہے تو حضرت تھانوی کی اصلاح الرسول کرو. اسی دن ایک شخص لڑکی کی شادی کی. وہ رات کو 11 بجے گیا کتب خانے, اور کتب خانے کا مالک کو کہا ابھی دکان کھولو اور ابھی اصلاح الرسول دو. اور نہ سنیے گا ہم کہاں تک گر گئے. کہا بھائی رات کو 11 بجے تجھے کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں اصلاح الرسول چاہیے. کہا کیوں؟ کہا مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کے اندر جو جو رسومات لکھی ہیں وہ سب ہم کو اپنا, وہ سارے رسومات کرتے ہیں. مذمت انہوں نے کیا, برائی بیان کیا, لیکن اسی کتاب سے وہ ان تمام رسومات کو معلوم کر کے کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں ہم کو اپنے لڑکے کی شادی کرنا. جب قوم کے افراد کا یہ مزاج بنے, گاؤں کے مکھیا کا اور پردھان کا یہ مزاج بنے, سرپنچ کا یہ مزاج بنے کہ مولویوں کو جھکانا ہے,
علماء کو جھکانا ہے، اپنے قدموں پر رکھنا ہے. یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. علماء بھی باقی رہیں گے اور تم بھی باقی رہیں گے. میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. اور آخری بات تو ہمارے متعلق اس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قابل قدر علماء کے متعلق فرمایا دشت درویش اور زاہد لوگ اپنی درویشی اور زہد کے ذریعے سے دنیا نہ کمائیں، آخرت پر یقین رکھیں. زہد کا لباسہ پہنا ہے، عبادت کا لبادہ پہنا ہے، تقویٰ کا لبادہ پہنا ہے، لوگوں میں مشہور ہے، بڑے متقی پرہیزگار ہیں. فرمایا زاہد اور درویش لوگوں کو چاہیے اپنی درویشی کے ذریعے سے دنیا نہ کمائیں، یہ آخرت کا وبال ہے. ہر فکر پر آخرت کی فکر کو غالب ہے. بس یہ چھوٹی سی بات ہے، تقریر کرنے کے میں بیٹھا بھی نہ، میں بول بھی نہیں پاتا ہوں، تو میری آبادی بیٹھی ہے. یہ چند باتیں آپ کی خدمت کے عرض ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. یا اللہ یا رحمان یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ دنیا میں ذلیل ہونے سے، آخرت میں رسوا ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا میں ذلیل ہونے سے، آخرت میں رسوا ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما. پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرما. ہم سب کے ماں باپ کی، تمام مسلمانوں کی بلا حساب و کتاب کی مغفرت فرما. اللہ اس جلسے میں جتنے بھی علماء آئے، ائمہ مساجد آئے، چاہے ان کی تقریریں ہوئی نہیں ہوئی، بیانات ہوئے نہیں ہوئے، ان تمام علماء کرام کے علم میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما. ان کی اولاد کے اندر علم کا شائع فرما دے، ان کی اولادوں کے اندر دین کو پیوست فرما دے، ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کی خدمات میں وسعت پیدا فرما دے. اے اللہ جو حاضرین ہمارے آئے، مائیں بہنیں بیٹیاں آئیں، اللہ سب کی آمد کو قبول فرما لے. سب کو عمل صالح، اخلاص، تقویٰ، للہیت، آخرت کی فکر، اللہ کے ساتھ سامنے کھڑے ہونے کی فکر ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ معصیت سے نفرت، طاعت سے رغبت، سنت سے محبت نصیب فرما دے. اے اللہ طاعت سے رغبت، سنت سے محبت، معصیت سے نفرت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، سکون و اطمینان قائم فرما، انسانیت اور شرافت کو زندہ فرما، ہندوستانیوں کو رواداری سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے، مظلوم کی غیب سے اعانت فرما. پورے ملک میں پھیلے ہوئے تمام چھوٹے بڑے مدارس، مکاتب، خانقاہیں، دعوت و تبلیغ کے مراکز، تصنیف و تعلیف کے مراکز، اے اللہ ملی و تنظیمی جماعتیں، ان تمام کی خدمات کو قبول فرما. ان کے کارکنان میں اخلاص، للہیت، اتفاق و اتحاد و محبت پیدا فرما. ملک کے مسلمانوں اور انسانیت کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرما. صرف قبول استعمال عمل فرما دے. الہ العالمین حضرت مولانا غلام محمد مستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی خدمات کو وسیع فرما، قبول فرما. ان کے صاحبزادگان کو ان کو سچا جانشین اللہ سچا جانشین بنا دے. جامعہ اشاعت العلوم کو نظر بد سے محفوظ فرما دے. اے اللہ اس ادارے کو ایک زمانے دراز سے قائم ہے، مولانا نے بہت سے ادارے قائم کیے. اس ادارے کو تمام اداروں کو بے حد تقویت عطا فرما، قوت عطا فرما.
اندرونی و بیرونی فتنوں سے مکمل طور پر محفوظ فرما. اس مدرسے کے طلباء کو علوم نافعہ اعمال صالحہ کی دولت عطا فرما. اساتذہ میں اخلاص باللہیت تقویٰ، بچوں کو اللہ کی امانت سمجھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. منتظم میں امانت، دیانت، خوف و خشیت پیدا فرما. حضرت مولانا عنایت کلیم صاحب کے عمر میں برکت عطا فرما. جو یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اس کو قبول فرما. ان کے صاحبزادے کو کینسر ہو گیا ہے، اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ اور مستمر دائمہ عطا فرما. اے اللہ، جو ہم خیر نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ، ہم کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہم کو پتہ چلتا ہے. اے اللہ، ہم جب دنیا سے جائیں تو عافیت 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 اللہ عافیت کے ساتھ خاتمہ ایمان فرما. ہماری قبر کی منزل کو آسان فرما. محشر کی رسوائی سے حفاظت فرما. حساب کتاب کی سختی سے حفاظت فرما. میدان محشر کی ہولناکی سے حفاظت فرما. جناب رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے کوثر کے جام نصیب فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ ہمیں نصیب فرما. آپ کے لوائے ہم کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرما. آپ کے مبارک دامن پکڑے ہوئے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما. اے اللہ، اگر آپ میدان محشر میں ہم سے حساب کتاب لیں گے، ہم حساب کتاب دینے کے لائق ایک سوال کے جواب دینے کے لائق نہیں ہے. ہم سے مت پوچھیے گا. اے ستار ستاری فرما، اے غفار غفاری فرما، اے رحمان رحم فرما، اے کریم کرم فرما. اے میدان محشر میں رسوا ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما. جناب رسول اللہ کی پوری امت کی مغفرت فرما. امت پر رحم، امت پر کرم فرما. ہمارے موجود حاضرین علماء پر، ان کی نسلوں پر رحم فرما. اپنے اس گنہگار بندے احمد نصر کو جملہ امراض، پیر، پیٹ، گلے، بازو تمام تکالیف کو دور فرما. پوری دنیا میں خدمت کے لیے ہم سب کی نسلوں کو قبول فرما. اللہم حاضر دعا وعلیم الاجابہ. ربنا وتقبل دعا. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان